یہ ایک نقطہ ہوتا ہے جس کی تعبیر کی جاتی ہے. خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی بات فرمایا کسی نے خواب دیکھے, اتفاق کی بات ہے کسی نے خواب نہیں دیکھا تھا. اس صبح حضور نے فرمایا رات میری بڑا عجیب خواب دیکھا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیسے خواب؟ فرمایا خواب یوں تھا کہ میں ہوں, میرے ساتھ آپ سب صحابہ اور ایک پوری جماعت ہے. ہم سب مکے میں داخل ہو گئے, احرام باندھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور کسی نے ہمیں نہیں روکا. اور خواب کا بیان کرنا تک کہ صحابہ کرام کا ایک عجیب انداز سے والہانہ انداز میں اس خواب کو آفرین کہنے لگا. یا رسول اللہ نے کب بتایا؟ سمجھ گئی کہ اللہ کا نبی ہے, اللہ کا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. یقیناً اللہ کی جانب سے اشارہ ہو گیا اور قریب آپ مکے جاؤ گے, احرام بھی پہنو گے, طواف بھی کرو گے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا. یا رسول اللہ کب؟ فرمایا یہ نہیں بتایا, یہ نہیں. تو خصوصاً وہ صحابہ جن کا تعلق مکے سے تو مہاجر بن کر آئے تھے, اس کے دل میں بیت اللہ کی محبت کو موجزن ہو. یا رسول اللہ ہو سکتا ہے اب کی بات ہو سکتے اللہ نے کہہ دیا کہ اب جائیے. حضور نے فرمایا کچھ بڑی تھی, لیکن مجھ سے یہ نہیں کہا کہ 20 سال ہے, 10 سال ہے, اس مہینے ہے, دب یہ نہیں کہا. صحابہ اکرام کو چلے گئے. یا رسول اللہ کیا کیا ہے, روانہ نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا بس تیاری کرو. تیاری کر کے سب صحابہ کرام حدیبیہ پہنچے, احرام باندھا, صرف ایک ایک تلوار اپنے ساتھ لے لیا جاتا تھا, وہ بھی نیام کے اندر تھا, کھلا, کوئی اسلحہ نہیں, احتیاط. مکے میں اطلاع پہنچ گئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, کل بلی کفار مشرکین. جوان تو پھر جوان خون ہوتا ہے, وہ تو پھر کسی چیز کی نتیجے کو نہیں دیکھتا کہ بعد میں کیا ہوگا. بس غصہ ہے, نوجوانی کا غصہ بھی عجیب غصہ ہے. ہم خون کی ندیاں بہا دیں گے. یہ وہی قصہ ہے جب سلیمان علیہ السلام خط ملکہ سبا کو پہنچا تھا اور پہنچانے والا ہدہد پرندہ تھا, اور جا کر ملکہ بلقیس سوئی ہوئی تھی, اس کے سینے پر رکھ دیا. اور جب جا گئی حیرت کے مارے وہ خط پڑھنے لگی, کیسے پہنچا؟ درباروں سے کہا کوئی آیا ہے, کسی کو نہیں دیکھا. اب کون کیا کہے کہ میں روشن دان سے ایک پرندے نے آ کر یہ خط پہنچایا. اور جب اپنے ملا سے کہنے لگے, مشورے دے جو کیا کرے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ, تو نوجوان خون نے آگے بڑھ کر کیا کہا؟ بس کہا آپ حکم کیجئے, ہم خون کی ندیاں بہا دیں, ہم یوں کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. سلیمان کیا ہوتے ہیں, اس کا خون کیا ہوتا ہے, آپ کے سامنے ہم لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس کی ہمت کیسی ہوئی آپ تک خون پر, آپ تک خط پہنچائے. یہ خون کی ندیاں بہانے کی بات تاریخ میں سب سے پہلے ملکہ بلقیس کے جوان فوج نے کیا تھا. یہ ان کے انداز ہے. قرآن مجید کی سورۃ النمل میں یہ باتیں تمام موجود ہیں. ملکہ بلقیس بڑی ہوشیار طریقے کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ کوئی گفتگو کا طریقہ ہوتا ہے. کیا خون کی ندیاں بہا دیں گے, ہماری لاشوں پہ سے گزر, کیا باتیں لے کر کے تم گئے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها وذلة وكذلك يفعلون. اللہ کو وہ جواب بھی ایسے پسند آیا کہ اس جواب کو اللہ نے قرآن کے زینت بنایا. خود بہانے کی باتیں مت.
لاش گرانے کی باتیں نہ کرو، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ ایسا نہ ہو بعد میں جو نتیجہ نکلے پھر تم بھی پریشان ہو، پوری قوم پریشان ہو جائے۔ قوم کی سرکردہ سنجیدہ طبقہ آگے آئے اور اس سلسلے کو سنبھالے۔ اسے آج کل ہمارے صبح سندھ میں ایک عجیب، ایک بار پھر نسلی ہوا چل پڑی ہے، اللہ رحم فرمائے۔ جو بھی کر رہا ہے انتہائی غلالت سے بڑے ہوئی یہ باتیں تاکہ بندو دونوں طرف کلمہ گو ہے۔ کیا ہو اس سے تم لوگوں کے بدلہ لینے کی آگ بجھ جائے گی، پھر کیا کرو گے؟ خدا کرے اس دونوں قومی کے سنجیدہ افراد آگے بڑھے، اس مسئلے کا حل نکالے۔ جوانوں سے نہیں، جوان تو خون کی ندیاں بہانے کو تیار ہوتے، جوان تو لاشیں گرانے کو تیار ہوتے، جوانوں سے نہیں، اس موقع پر سنجیدہ لوگوں سے بات کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کل جو آج جو کچھ ہو کل اس پر پھر افسوس ہوتا ہے۔ ہمیشہ تاریخ یہ بتاتا ہے کہ اس واقعات میں اس موقع پر جوانوں سے رائے لینا خطرے سے خالی نہیں، اس لیے سنجیدہ لوگوں سے رائے لینا۔ 12 لوگوں سے روانہ ہو گئے، مکے میں شور مچ گیا۔ جوانوں نے کہا ہماری لاشوں پہ گزر کر کوئی عمرہ کر سکتے ہو، دوسرے اس کے ساتھ یہ کرے، ہم کرنے نہیں دیں گے۔ دوسرے نے اطلاع بھی جو ہے ہم خالی عمرے کے لیے آ رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کہ ابھی تک آپ تمہاری تلوار بھی اور ہماری تلواروں سے ابھی تک خون بہ رہا ہے اور آپ اتنے آرام سے آ کے عمرہ کر جاؤ گے، سوال پیدا۔ راتوں رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کا عام راستہ چھوڑ کر رات پہاڑوں کو کراس کر کے جدے کے راستے پر پہنچ گیا۔ حدیبیہ کے مقام پہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اطلاع بھجوا دی۔ جوان ماننے کو تیار ہی نہیں، مکے کے نوجوان ماننے کو تیار ہی نہیں، سوال ہی پیدا۔ یہ کہ بات دی گئی، 2-3 ساتھی چلے گئے، بات نہیں بنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان کرے، آپ وہ انسان ہیں جس پہ تمام جتنے انسان مکے والے ہو یا مدینے والے ہو سب پہ تمہارا احسان ہے۔ اور اس وقت بھی مکے کی عورتیں مشرکہ کافرہ صحیح جب بچے کو لوری دے کر سلاتے تھے، یہ لوری دے کر سلاتے تھے کہ میرے بیٹے یا میرے بچے میں تجھ سے ایسی محبت کرتی ہوں جیسے مکے والے عثمان سے محبت کرنا۔ سبحان اللہ، یہ انداز ہوتا تھا ماؤں کا، بچوں کو سلانے کا۔ حضور نے فرمایا عثمان آپ جائیں۔ عثمان چلے گئے، مکے والوں نے استقبال کیا اور سب نے کہا عثمان آپ کو اجازت ہے، جتنی چاہے طواف کریں۔ کرا کر فرمانے لگے خدا کے بندو قبلہ تو بتا دیا، میرا قبلہ نما تو حدیبیہ میں بیٹھا ہے، جو ہمیں عمرہ کرانے آئے وہ تو حدیبیہ میں بیٹھے، اس کے بغیر میں عمرہ کیسے کر سکتے؟ افواہ پھیل گئی، حضرت عثمان قتل کر دیے۔ افواہ کسی سفیر کو قتل کرنا یہ کسی مسلمان کا کام نہیں، یہ ہمیشہ کفار کو بچیرا رہا۔ کسی ملک کا نمائندہ ہو، کسی ملک کا سفیر ہو، خواہ وہ کافر ہو مشرک ہو، وہ جس ملک کا نمائندہ ہے اسی حوالے سے بات کی جائے، لیکن سفیر کو قتل نہیں کیا جائے۔ سب سے پہلے ایران کے بادشاہ کسرا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو شہید کیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ایسی لگ گئی اس کو کہ تاریخی طور پر ایک ملک سلطنت نیز دوڑا گئی۔ حضور صاحب کو بھی اطلاع ہو گئی، عثمان غنی قتل کر دی، شہید کر دی۔ حدیبیہ میں کیکر کا ایک درخت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اس کیکر کے درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، صحابہ اکرام سے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. فرمایا نہیں، وہ ایمان کے لیے بیعت تھا، اب خون عثمان کے لیے بیعت تھا. اس وقت تک ہم مدینے واپس نہیں جائیں گے جب تک حضرت عثمان کے خون کو بدلے نہ. 1400 صحابہ کرام یہ کے بعد گزرے، کیکر کے درخت کے نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. حضور نے فرمایا سب پورے ہو گئے؟ فرمایا پورے. فرمایا بھائی ہمارے ساتھیوں میں تو عثمان بھی تھے. درس سے فرمایا ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ. میرے حبیب جو کیکر کے درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے، سورہ فتح 26واں پارہ، اور اس کیکر کے درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت لے رہے تھے. وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو رہا تھا، وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو رہا تھا. آپ نے اندازہ لگایا حضرت عثمان غنی کے مقام. انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا. اور اے میرے حبیب، جس وقت بیعت کے کرنے والے ختم ہو گئے، آپ نے فرمایا بھائی عثمان بھی تھا، وہ اگر ہوتے تو وہ بھی بیعت کرتے. آپ نے ہاتھ یوں رکھا، اپنے دائیں ہاتھ اٹھا کر فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان بھی میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب، جس ہاتھ کو آپ عثمان کا ہاتھ قرار دے رہے تھے وہ عثمان کا نہیں، وہ اللہ کا ہاتھ تھا. اللہ کو علم ہے کہ عثمان زندہ ہے، لیکن صحابہ کرام کے جذبہ ایمانی کو دیکھ رہے تھے. اور پھر اس وقت اطلاع آ گئی کہ نہیں، حضرت عثمان زندہ ہے. پہنچ گئے اللہ پاک کی طرف سے، اللہ پاک کی طرف سے یہ بشارت آ گئی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ. اے میرے حبیب، اللہ ان تمام کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گئی جو کیکر کے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں. اللہ نے ان سب کو جنت کا ٹکٹ دے دیا. لقد رضی اللہ تحت شجرہ فعلم ما فی قلوب. ایک ایک کا دل اللہ پڑھ رہا تھا، ایک ایک کا دل. کسی دل میں بھی منافقت نہیں تھا، سب کے دل میں سچائی تھی. اس ایک واقعے سے حضرت عثمان بن عفان کا مقام کا اندازہ لگا سکتے. سورہ فتح اٹھا کر کے دیکھے تو آپ اندازہ. میرے محترم دوستوں، حضرت عثمان غنی